نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون صدق الله العظيم قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم اغنتم خمسا قبل خمس. محترم صدر جلسہ، قابل قدر حاضرین، میرے مشرق استاد صاحب اور میرے تعلیمی زندگی کے ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آقا نامدار تاجدار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں ایسے زرین اور قیمتی پیامات امت کو دیے ہیں کہ اگر امت ان کو صحیح طور پر سمجھ لے اور ان پر عمل پیرا ہو جائے تو نہ صرف آخرت سنور سکتی ہے بلکہ دنیا بھی سنور جائے گی. محترم حاضرین، آج میں آپ کو ایک ایسی حدیث پاک سناؤں گا جو حکمتوں سے بھری ہوئی ہے، جس میں حیات آفرین پیغام ہے جو دل کی دنیا کو بیدار کرنے کے لیے کافی ہے، غافل انسانوں کے لیے تازیانِ عبرت ہے اور بے عملی کی زندگی گزارنے والوں کو شاہراہ عمل پر لا کھڑا کرنے کے لیے کافی ہے. سنیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اغنتم خمسا قبل خمس، یعنی 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. سب سے پہلے حیاتک قبل موتک، یعنی اپنی زندگی کو غنیمت جانو موت آنے سے پہلے. محترم حاضرین، زندگی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اپنی آخرت کو بنانے کا ایک زرین اور قیمتی موقع ہے. کل قیامت کے دن جب آدمی اپنی زندگی کو یاد کرے گا اور اللہ تعالیٰ سے درخواست کرے گا، جس کا ذکر سورہ الف لام میم سجدہ میں موجود ہے، چنانچہ ارشاد ہے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، جس کا ترجمہ ہے کہ اے ہمارے پروردگار، ہماری آنکھوں نے دیکھ لیا اور ہمارے کانوں نے سن لیا، اب ہمیں دنیا میں واپس بھیج دیجئے، ہم نیک اعمال کریں گے اور یقین والے بن کر رہیں گے. اس لیے ہمیں دنیا کی زندگی کو غنیمت سمجھنا چاہیے. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. دوسری چیز صحتک قبل سقمک، یعنی اپنی صحت کو غنیمت جانو بیماری آنے سے پہلے. محترم حاضرین، یقیناً صحت اور تندرستی خدا تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، لیکن ہم اس سے غافل ہیں. اردو زبان کی ایک کہاوت ہے کہ تندرستی 1000 نعمت ہے، جو کہ سچ ہے. اگر ہم کو تندرستی حاصل رہے گی تو ہر کام کا کرنا آسان ہوگا. بیمار آدمی کوئی کام نہیں کر سکتا بلکہ وہ دوسروں پر بوجھ بن جاتا ہے. اس لیے صحت کا زمانہ اللہ کی یاد اور اس کی عبادت کرنے کا ایک بہت ہی بہترین موقع ہے. تیسری چیز فراغک قبل الشغل، یعنی اپنے خالی وقت کو غنیمت جانو مشغولیت آنے سے پہلے. یقیناً خالی وقت بھی خدا تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. زمانے کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ دنیا میں ان لوگوں نے بہت ترقی کی ہے اور بہت نام کمایا ہے جنہوں نے اپنے وقت کو صحیح طور پر استعمال کیا ہے. وقت کی مثال پگھلتے ہوئے برف کی مانند ہے، اگر اس سے فائدہ حاصل کر لیا جائے تو نفع دیتا ہے، اور اگر یوں ہی چھوڑ دیا جائے تو ضائع ہو جاتا ہے. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ کہتے ہیں جسے وقت وہ وقت عزیزو، کہتے ہیں جسے وقت وہ وقت عزیزو، ایک برف ہے اور برف پگھلتا ہی رہے گا. عربی زبان کی ایک کہاوت ہے الوقت اثمن من الذهب والفضة، یعنی وقت سونے اور چاندی سے بھی زیادہ قیمتی ہے. چوتھی چیز ہے غنا کا قبل فقرک، یعنی اپنی مالداری کو غنیمت جانو فقر کے آنے سے پہلے. یقیناً مال خدا تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے اور ہم بندوں کے لیے آزمائش کی ایک چیز ہے. دنیا میں خدا تعالیٰ کا یہ نظام ہے کہ کسی کو مال دے کر آزماتے ہیں تو کسی کو نہ دے کر آزماتے ہیں. مال کی مثال چلتے ہوئے سائے اور بہتے ہوئے پانی کی مانند ہے. جس طرح پانی اگر بہتا رہے تو صاف رہتا ہے اور اگر نہ بہے تو خراب ہو جاتا ہے، اسی طرح اگر مال سے فائدہ حاصل کر لیا جائے، یعنی اسے اچھی جگہ خرچ کیا جائے اور اسے نیک کام کیے جائے، بے کس اور غریب لوگوں کی مدد کی جائے، غریب رشتہ داروں کے کام آئے، تو یہ مال ہمیں جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے گا، ورنہ یہ مال دوزخ میں لے جائے گا. پانچویں اور آخری چیز ہے شبابک قبل حرمک، یعنی اپنی جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپا آنے سے پہلے.
حدیث کے اس ٹکڑے کی ترجمانی کرتے ہوئے ایک شاعر نے کہا ہے کہ اب بہہ رہی ہے گنگا کھیتوں کو دے دو پانی، اب بہہ رہی ہے گنگا کھیتوں کو دے دو پانی، کچھ کر لو نوجوانوں ورنہ ڈھل جائے گی یہ جوانی۔ محترم حاضرین، یقیناً جوانی بھی ایک اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ جوانی کی عبادت اللہ تعالیٰ کو ایک بہت پسند ہے۔ کل قیامت کے دن جبکہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا اور ہر شخص پریشان حال ہوگا، لیکن وہ نوجوان جس نے اپنی زندگی کو اور اپنی جوانی کو اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس کی عبادت میں لگایا ہو، وہ عرش کے سائے میں ہوگا۔ اسی وجہ سے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کریں گے کہ اپنی جوانی کو کہاں لگایا۔ اب آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔